بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس شخصیت کے بارے میں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے صدیوں کے نظریات کو پلٹ کر رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ البرٹ آئنسٹائن کا شمار نیوٹن جیسے عظیم سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ البرٹ آئنسٹائن اس دور کے سائنسدانوں میں سے سب سے بڑھ کر تھے تو یہ کبھی بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ آئنسٹائن نے صرف ایک کاغذ اور قلم کی مدد سے ایسی تھیوری پیش کی کہ جس نے سائنس کی روح کو بدل ڈالا، اور ان کی پیش کردہ تھیوری نے کائنات کے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ آئنسٹائن ایک سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فلاسفر بھی تھے۔ آئنسٹائن نے 50 سے زیادہ سائنسی اور غیر سائنسی موضوعات پر کتابیں لکھی، جس کی وجہ سے ان کو 1921 میں نوبل انعام دیا گیا۔ 1999 میں ٹائم میگزین نے ان کو اس صدی کا سب سے بڑا ذہین شخص قرار دیا۔ پیارے دوستو، البرٹ آئنسٹائن ایک کند ذہن اور بیوقوف بچہ تھا۔ وہ اتنا بڑا سائنسدان کیسے بنا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور کون سی ایسی مخلوق تھی جس نے آئنسٹائن کو اتنا علم دیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، آئنسٹائن 14 مارچ 1979 میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ کافی عمر گزارنے کے بعد آئنسٹائن بول نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے پہلی بار کلام کیا تو اس وقت ان کی عمر 4 سال تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کہا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ اس پر نہ صرف ان کے ماں باپ خوش ہوئے بلکہ حیران ہو کر یہ سوال کیا کہ آج تک تم بولتے کیوں نہیں تھے؟ جس پر آئنسٹائن نے حیران کن جواب دیا اور کہا کہ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ معزز دوستو، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ آئنسٹائن کو بچپن میں بے وقوف بچوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آئنسٹائن کے اساتذہ بھی ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ریاضی اور سائنس کے علاوہ تمام مضامین میں فیل ہو جایا کرتے تھے، اور آئنسٹائن اپنے جوتوں میں کبھی بھی جرابیں نہیں پہنا کرتے تھے۔ وہ بڑے ہو گئے، سائنسدان بن گئے، پھر بھی انہوں نے اپنے جوتوں میں کبھی بھی جرابیں نہیں پہنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جرابوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کے پہننے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور جب بغیر جرابوں سے جوتے پہن کر گزارا چل سکتا ہے تو پھر جرابیں پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ آئنسٹائن بہت ہی زیادہ کند ذہن تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک دلچسپ اور فنی واقعہ یہ بھی ہے کہ آئنسٹائن ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ٹکٹ چیکر نے آ کر آپ سے ٹکٹ مانگا تو آئنسٹائن کبھی اپنی پتلون کی جیبوں میں ٹکٹ تلاش کریں، کبھی ادھر ادھر ٹکٹ تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اس ٹکٹ چیکر نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ آئنسٹائن ہیں، آپ بہت بڑے سائنسدان ہیں، لہٰذا آپ بغیر ٹکٹ کے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوں گے، لہٰذا آپ کو ٹکٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر ٹکٹ چیکر آگے چلا گیا۔ جب واپس آیا، پلٹ کر دیکھا آئنسٹائن ابھی بھی اپنا ٹکٹ چیک کر رہے تھے۔ ٹکٹ چیکر نے کہا آپ کو ٹکٹ چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ آئنسٹائن نے یہ کہا مجھے ٹکٹ چیک کرانے کی اتنی فکر نہیں ہے، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ آئنسٹائن کو اپنے سفر کی منزل بھی یاد نہ رہی،
آئنسٹائن اتنے کند ذہن ہونے کے باوجود اتنے بڑے سائنسدان کیسے بن گئے؟ اس کے پیچھے کون سا راز تھا؟ اس کے بارے میں بعض سائنسدانوں نے کہا کہ آئنسٹائن نے برمودا کے جنگلات میں دجال سے مل کر تمام ٹیکنالوجی اور تمام علم حاصل کیا۔ دجال ان کو یہ علم مہیا کرتا رہا تاکہ وہ قدرت کے کاموں میں اور خلا میں بگاڑ پیدا کر سکے، اور آئنسٹائن کی اپنی ریسرچ بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خلا میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق بند بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن کو ایک دجالی ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ وہیں اگر اس کے ماضی پر نظر دوڑائی جائے تو وہ کچھ خاص ذہین نہیں تھا، بلکہ اس کی ذہانت کی کہانیاں اس کی عمر کے آخری حصے میں سامنے آئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے زمانہ طالب علمی میں وہ ایک کند ذہن اور نالائق اسٹوڈنٹ تھا۔ دجال سے ملنے کے بعد اس نے عجیب و غریب نظریہ پیش کیا جو کامیابی سے حقیقت بن گیا۔ آئنسٹائن کے ماضی اور دجال سے ملنے کے بارے میں اہم انکشافات کے بارے میں ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔